کلپ نمبر 1212۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 سے 28 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ ترجمہ، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے مختلف رنگوں والے پھل نکالے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگ والے راستے ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، اور کچھ پہاڑ کالے، بہت ہی کالے ہیں۔ الم ترى، کیا تو نے نہ دیکھا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی 2 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا تم نے اس بات پر غور نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، اور اس نے اس پانی سے زمین میں درختوں کو سیراب کیا، پھر اس نے انہی درختوں سے مختلف رنگوں والے بے شمار پھل نکالے، ان میں سے کسی کا رنگ سبز ہے، کسی کا سرخ، کسی کا سیاہ اور کسی کا زرد، اور جس طرح ان کے رنگ مختلف ہیں اسی طرح ان پھلوں کی اجناس بھی مختلف ہیں، جیسے انار، سیب، انجیر، انگور اور کھجور وغیرہ، اور ان میں سے ہر پھل کی مختلف اقسام ہیں۔ یوں ہی ان پھلوں کا ذائقہ، مہک، خصوصیات اور اثرات بھی ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں، حالانکہ پانی بھی ایک ہے اور زمین بھی ایک۔ اس یکسانیت کے باوجود یہ نرنگی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی کیسی بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح پہاڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں کہ سب اگرچہ مٹی یا پتھر کے ہیں لیکن ان میں بھی انفرادیت ہے۔ پہاڑوں میں کہیں سفید اور کہیں سرخ رنگ والے پتھر کے راستے ہیں، اور یہ رنگ بھی مختلف ہیں کہ کوئی ہلکا اور کوئی گہرا ہے، جبکہ کچھ پہاڑ بہت ہی گہرے کالے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ ترجمہ، اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں کے مختلف رنگ ہیں، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، بے شک اللہ عزت والا، بخشنے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں کے مختلف رنگ ہیں، یعنی جس طرح پھلوں اور پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں اسی طرح آدمیوں، جانوروں اور چوپایوں کے بھی مختلف رنگ ہیں کہ ان میں سے کسی کا رنگ سرخ اور کسی کا سفید اور کسی کا سیاہ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے صانع اور مختار ہونے کی دلیل ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس آیت کی ابتدا اور اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نشان اور صنعت کے آثار ذکر کیے جن سے اس کی ذات و صفات پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں اور اس کی صفات کو جانتے اور اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں، اور جو شخص جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم رکھتا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، اور جس کا علم کم ہوگا تو اس کا خوف بھی کم ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو ہے جو اللہ تعالیٰ کے جبروت اور اس کی عزت و شان سے باخبر ہے۔ آیت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، خوف اور خشیت کا مدار ڈرنے والے کے علم اور اس کی معرفت پر ہے، اور چونکہ مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، اس لیے آپ ہی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس کا خوف رکھنے والا ہوں۔ نمبر 2،
لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی صحیح طریقے سے معرفت اور علم حاصل کریں تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہو۔ نمبر 3، علم والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لہٰذا علماء کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، صحیح معنوں میں فقیہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر انہیں جری نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کر دے اور قرآن کے بغیر کوئی چیز اسے اپنی طرف راغب نہ کر سکے۔ ایک شخص نے امام شابی رحمۃ اللہ تعالی سے عرض کی، مجھے فتویٰ دیجیے کہ عالم کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، عالم تو صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ اور حضرت ربیع بن انس رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں وہ عالم نہیں۔ نمبر 4، علم والے بہت مرتبے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خشیت اور خوف کو ان میں منحصر فرمایا، لیکن یاد رہے کہ یہاں علم والوں سے مراد وہ ہیں جو دین کا علم رکھتے ہوں اور ان کے عقائد و اعمال درست